قدوس خدا کے نام سے ہم آج کا پیغام جو ہے وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جو ہم فاسٹنگ ان بائبل پارٹ 2 ہے یہ۔ اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ روزوں کا ہے جو بنی اسرائیل جو ہے بائبل کے مطابق جو روزے رکھتی تھی وہ اس کا کیا مقاصد تھے۔ ہم ان مقصدوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ممکن ہوا، ویڈیو کی طوالت نے اجازت دی تو ہم اسی پارٹ کے اندر ہم ایٹیٹیوڈ بھی ہیں وہ سیکھیں گے کہ مسیحوں کو ہے جب وہ روزہ رکھیں تو انہیں ان کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ وہ کیسا ہونا چاہیے، کیا بائبل مقدس وہ یہ سکھاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ جب بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ روزہ ہے یہ غیر اقوام ہے وہ رکھتی ہے، اور اس میں ہم نے کنگ داریوس اور جب یونا نبی نینوا کے لوگوں کو بتاتا ہے تو وہ کنگ داریوس جب دانیل نبی شیروں کے کچھار میں پھینکا جاتا ہے تو وہ غمگین ہوتا ہے اور فاقہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ وہ غیر یہودی ہے لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو جو بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روزہ ہے وہ غیر اقوام جو نان جیوز تھے ان میں بھی یہ روزہ رائج تھا۔ اور بنی اسرائیل کو جب خدا حکم دیتا ہے بار کی کتاب میں، تو وہاں پہ ہم کلام مقدس کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب حکم دیتا ہے کہ خدا یوم کفارہ کے لیے، جسے یوم کپور یا ڈے آف اٹونمنٹ بھی کہتے ہیں، کہ تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تو بنی اسرائیل ہے غیر اقوام جو کہ روزے رکھتی ہے اپنی جانوں کو دکھ دینے کے لیے، وہ اس روزے کو ہے وہ اپناتے ہیں اور اپنی جانوں کو دکھ دینے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ جب بھی روزہ ہے وہ صحیح ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رکھا جائے گا، جب بھی اب اپنی جان کو جو دکھ دیں گے، وہ جان کو آپ نے جو دکھ ہے وہ پیٹ کو دکھ دینا نہیں ہے، جس طرح کہ غیر اقوام کرتی ہیں، وہ پیٹ کا وہ روزہ رکھتی ہیں، وہ پیٹ کو وہ دکھ دے رہی ہوتی ہیں۔ جان کو دکھ دینے کا مطلب ہے خدا کے حضور عاجز ہونا ہے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اس کی حضوری میں جانا ہے، اس کا طلبگار ہونا ہے، یہ آپ کا جان کا دکھ دینا ہے۔ اور اس کے اندر آپ ہے وہ فاقہ کشی بھی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ 4 ہے وہ مقاصد بنی اسرائیل اور جو ابتدائی کلیسیا ہے وہ 4 مقاصد کے تحت ہے وہ روزہ رکھتی ہے۔ ہم ان مقاصد کو ہے وہ ایک ایک کر کے بائبل مقدس کے مختلف حوالوں سے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جو 4 مقصد ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے جو پہلا مقصد جس بنا پہ بنی اسرائیل وہ روزے رکھتی ہے، وہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی آفت میں وہ مبتلا ہوتے تھے، جب وہ غمگینی کی حالت میں آتے تھے تو وہ روزہ رکھتے تھے۔ دوسرا ہے بنی اسرائیل جو جس مقصد کی وجہ سے روزہ وہ رکھتے تھے، وہ روزہ ہے جب وہ اپنے گناہوں کا احساس کرتے تھے، انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوتا تھا، وہ خدا کی حضوری سے دور ہوتے تھے، تو وہ خدا کی حضوری کو، خدا کی قربت کو پانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ تیسری وجہ ہے جو تھرڈ پرپز ہے جس بنا پہ بنی اسرائیل ہے وہ روزہ رکھتی ہے، کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب بھی کہتے ہیں کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، جب بھی وہ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہیں تو وہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے خدا سے وہ روزہ رکھتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ اور چوتھی جو وجہ ہے، جو پرپز ہے فاسٹنگ کا، جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، جو بنی اسرائیل جس بنا پہ روزہ رکھتی تھی، وہ چوتھا پرپز ہے جب بھی کہتے ہیں خدا کی بادشاہت کی منادی کرنے کے لیے ہے وہ کسی کو تیار کیا جاتا تھا تو وہ اس ٹائم پہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ ہم ان 4 پرپزز کو ہے باری باری کلام مقدس کے حوالے سے وہ سیکھیں گے۔ پہلا پرپز جو ہم نے دیکھا، وہ پہلا پرپز جب بنی اسرائیل نہایت غمگین ہے، ان کے اوپر کوئی کوئی وہ سوگ کی حالت میں ہے،
وہ جون سی ہے اداسی کی حالت میں ہے تو تب وہ خدا کے حضوری میں جاتی تھی اور روزہ رکھتی تھی۔ دوسری صورت ہم دیکھتے ہیں جو برپس تھا بنی اسرائیل کا روزہ رکھنے کا، جب بھی بنی اسرائیل اپنے گناہوں کا احساس کرتی تھی تو وہ اس گناہ کی معافی کے لیے جون سے خدا کی حضوری میں جاتی تھی اور روزہ رکھتی تھی۔ تیسرا پرپس ہم نے دیکھا اس کے اندر کہ بنی اسرائیل جون سی ہے جب کبھی بھی جون سا ہے وہ کسی کرائسس میں مبتلا ہوتی تھی تو تب جون سا ہے بنی اسرائیل خدا کی حضوری میں جاتی تھی اور روزہ رکھتی تھی۔ اور چوتھی ریزن جو ہم نے دیکھی وہ کلام مقدس میں ہم نے دیکھی کہ وہ یہ ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل جون سی ہے، جب بھی نبیوں نے، جب بھی خدا کے چنے ہوئے لوگ جو ہیں خدا کی بادشاہت کی منادی کرنے کے لیے جون سا ہے وہ روزہ رکھتے تھے اور خدا کی حضوری میں دعائیں کرتے تھے۔ آئے ہم پہلی وجہ کو جو ہے وہ لیتے ہیں کہ پہلی وجہ جو ہم نے کلام مقدس کے اندر سے دیکھی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ روزہ کیوں رکھتی تھی، پہلی وجہ جون سی ہے ہم سیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر جب بھی غموں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے، دکھوں میں جون سی ہے وہ گرفتار ہوتی تھی تو بنی اسرائیل جو ہے وہ روزہ رکھتی تھی۔ ہم ججز 20 باب اور اس کی 24 سے جب 26ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کلام مقدس جون سے ہے وہ یوں سکھاتا ہے۔ ججز 20, 24, 26 ورس جو ہے جب ہم پڑھیں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنیامین کے مقابلے کے لیے نزدیک آئے اور اس دوسرے دن بنی بنیامین ان کے مقابل جبہ سے نکلے اور 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا، یہ سب شمشیر زن تھے۔ تب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سخت قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی۔ بنی اسرائیل جون سی ہے نہایت غمگین ہے، 18,000 شمشیر زن بنی بنیامین کے مقابل میں جب بنی اسرائیل جو ہے لڑائی کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہی دن میں 18,000 اسرائیلی جون سے ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اور اس غمگینی کی حالت میں وہ خدا کے آگے جون سے ہیں وہ سجدہ زیر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جون سے خداوند کے حضوری میں لے کے جاتے ہیں اور روزہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ رکھتے ہیں۔ ہم جون سے ایک اور حوالے میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھیں گے پہلا سیموئیل 31 باب اور اس کی 13ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں، پہلا سیموئیل 31واں باب اور اس کی 13ویں آیت، تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور ان کی ہڈیاں لے کر یبیس میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو داؤد بادشاہ ہے اس کی جو ہے وہ موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ ساؤل بادشاہ اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور داؤد اور اس کے جو ان سے ہیں جو دوست احباب ہیں وہ غمگین ہیں اور وہ 7 دن تک جو ان سا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہم اسی طرح دوسرا سیموئیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت کا جب مطالعہ کریں، دوسرا سیموئیل پہلا باب اور اس کی جب ہم کلام مقدس میں سے 12ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس جو ہے ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ کلام مقدس جون سا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل جون سی ہے وہ غمگین ہوتی ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے ان کے اوپر، تو وہ بنی اسرائیل جون سی ہے وہ روزہ رکھتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں داؤد بادشاہ جون سا ہے وہ ابنیر کی وفات کے اوپر جون سے غمگین ہوتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے۔ یہ ہم دوسرا سیموئیل 3 باب میں ہم چلتے ہیں، دوسرا سیموئیل 3 باب اور اس کی ہم کلام مقدس میں سے جو ہے وہ مطالعہ کریں گے 31 سے 35ویں آیت تک۔ جب دوسرا سیموئیل 3 باب ہم اس کی 31 سے 35ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پہ داؤد بادشاہ ابنیر کے قتل کے اوپر جو ہے رنجیدہ ہے اور نہایت ہی جو ان سا ہے غم زدہ ہے،
ہم کلام مقدس کے اندر سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں 31 سے 35 میں، تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور داؤد نے یوآب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو۔ اور داؤد بادشاہ آپ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلا، اور انہوں نے ابنیر کو حبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا، اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرثیہ کہا، کیا ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے، جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے، لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا، اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جون سی ہے، وہ پہلی وجہ جب وہ نہایت غمگینی کی حالت میں جاتی ہے، جب ان کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، تو وہ بنی اسرائیل جون سی ہے اس مقصد کے تحت جون سا ہے، اس غمگینی کی حالت میں جون سا ہے، وہ خدا کی حضوری میں جون سا ہے وہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سامنے عاجز کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب بھی جون سا ہے ان کے اوپر جو ہے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، تو وہ جون سا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہم کلام مقدس میں جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرپس ہے فاسٹنگ کا، جب بھی آپ کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، جب بھی خدا نخواستہ آپ کے کسی رشتہ دار کی، دوست احباب کی جون سی ہے وہ وفات ہو جائے، اور آپ اس غمگینی کی حالت میں آئیں، آپ اس غم کا جون سا ہے سامنا کر رہے ہوں، تو کلام مقدس جون سا ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر اس سبب سے روزہ رکھنا روا نہیں ہے۔ کلام مقدس جو ہمیں سکھاتا ہے کہ بنی اسرائیل جن 4 پرپس کی تحت روزہ رکھتے تھے، ان میں سے ایک پرپس، جب بھی ان کا کوئی عزیز اقارب جون سا ہے، جب بھی ان کے دوست احباب جون سے ہیں، جب بھی وہ غمی کی حالت میں جاتے تھے، تو وہ خدا کے حضور عاجز ہوتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ لیکن آج آپ کو مسیح کی قربانی کے وسیلے سے جون سا ہے وہ روزہ، اس روزے کو جب آپ غم کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ کے اوپر غمی کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، تو آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ریزن جون سی ہے، کلام مقدس ہم پالوس رسول جو ہے ہمیں بتاتا ہے، ہم پہلا تھسلنیکیوں 4 باب اور اس کی پہلا تھسلنیکیوں کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت کا جون سا ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آئے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ کلام مقدس ہمیں 13ویں آیت، پہلا تھسلنیکیوں 4 باب اس کی 13ویں آیت میں بڑی وضاحت سے یہ بتاتا ہے کہ جب آج مسیحی جو مسیح کے اوپر ایمان رکھتا ہے، آپ کا ایمان یہ ہے کہ مسیح خداوند آپ کی خاطر صلیب پر چڑھا، اس نے دکھ اٹھایا، اس نے اپنا خون بہایا، اس کے خون بہانے سے آپ جون سا ہے آپ کے گناہ دھل گئے ہیں۔ اب آپ جب اس کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کا یہ ایمان ہے کہ آپ مرتے نہیں بلکہ مسیح میں سو جاتے ہیں، اور اس سبب سے جون سا ہے کلام مقدس جون سا ہے پہلا تھسلنیکیوں 4 باب اس کی 13ویں آیت میں آپ کو یہ بتا رہا ہے، آئے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں آپ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ مسیح میں سوتے ہیں، کیونکہ وہ مسیح پر ایمان رکھتے تھے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانی جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ کلام مقدس کا شکر ہو کہ یہ وجہ
کہ جب آپ غمگینی کی حالت میں ہیں، نہایت غم میں مبتلا ہیں، آپ کا کسی عزیز کے، کسی دوست احباب کی وفات ہو جاتی ہے، آپ پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، تو بائبل مقدس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو جون سے ہے اس غمگینی کی حالت میں خدا کے سامنے جون سے اپنے کپڑے پھاڑنے کی، ماتم کرنے کی جون سے ہے وہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے خوش و شادمان ہو، کلام مقدس کہتا ہے، کیونکہ وہ جو مسیح میں تھا وہ اس میں اب سو گیا ہے، اور مسیح کلام مقدس بتا رہا ہے کہ جیسے مسیح جی اٹھا ہے، جب مسیح دوبارہ آمد سامنے ہوگی تو وہ ایماندار مسیح کے ساتھ جون سے ہیں وہ دوبارہ جی اٹھیں گے۔ کلام مقدس جون سا ہے اس وجہ کو جو ہے ہمیں آج منع کرتا ہے کہ جب بھی آپ کی جون سی ہے کسی عزیز و قارب کی موت ہو تو آپ جون سا ہے وہ یہ خدا کا شکر کریں کہ وہ خداوند میں سویا ہے، اور یہ ایمان رکھیں کہ وہ خدا کی آمد ثانی پر اس کے ساتھ دوبارہ آئے گا۔ ہم دوسرے جون سا ہے جو پرپس کی طرف بڑھتے ہوئے، دوسرا پرپس جو ہم نے سیکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کلام مقدس میں جون سا ہے جب جب اپنے گناہ کا احساس کرتے تھے، جب جب وہ یہ احساس کرتے تھے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، جب جب وہ یہ احساس کرتے تھے کہ وہ خداوند کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں اور خدا سے جون سے دور ہیں، تو وہ اپنے گناہ کا احساس کر کے اس کی معافی جون سی ہے خدا کے حضور طلب کرتے تھے، اس سے توبہ جون سا وہ کرتے تھے، اور اس توبہ کو جون سا ہے وہ خدا کے حضوری میں جاتے تھے اور فاقہ کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ آئے ہم دیکھیں کلام مقدس جون سا اس دوسرے پرپس کو جو ہے جو بنی اسرائیل جس سبب سے روزہ رکھتی ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، وہ ہمیں کلام مقدس کیا سکھاتا ہے۔ ہم پہلا سیموئیل 7 باب پہلا سیموئیل 7 باب ہم چلیں اور ہم کلام مقدس کے اندر اس کی 3 سے 6 آیت کا مطالعہ کریں۔ اور سیموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو جنبی دیوتاؤں اور استرات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استرات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ پھر سیموئیل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مصفا میں جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا کروں گا۔ سو وہ سب مصفا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اور سیموئیل مصفا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ سیموئیل مصفا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ کلام مقدس جون سا ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب جب بنی اسرائیل اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں، وہ یہ احساس کرتے ہیں کہ وہ خداوند خدا سے دور ہیں، وہ گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جون سا ہے وہ خدا کے حضور توبہ کرتے تھے، گرہ وزاری کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ہم پہلا سلاطین 21ویں باب کا مطالعہ کریں۔ پہلا سلاطین، فرسٹ کنگز آپ اسے کہتے ہیں، اور اس کا 21 چیپٹر جب ہم دیکھتے ہیں اس کی 20 سے 22 اور 27ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ پہلا سلاطین 21واں باب اس کی 20 سے 22 ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ اور اخیاب نے ایلیا سے کہا، اے میرے دشمن، کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا، اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا، اور اخیاب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس سے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یربام کے گھر اور اخیا کے بیٹے بادشاہ کے گھر کی مانند بنا دوں گا۔
اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بڑھایا اور اسرائیل سے گناہ کروایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اخیاب جون سا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اور جون سا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اسی باب کی 27ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ اخیاب جون سا ہے وہ خدا کا نافرمان ہے، وہ بنی اسرائیل سے گناہ کرواتا ہے، ایلیا اس سے تنبیہ کرتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ بنی اسرائیل جون سی ہے اس گناہ کی حالت میں جب وہ احساس کرتی ہے تو وہ خداوند کی حضوری میں جاتی ہے، اس سے توبہ طلب کرتی ہے اور روزہ جو ہے رکھتی ہے۔ ہم پہلا سلاطین 21واں باب اس کی 27ویں آیت کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب اخیاب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا، اور ٹاٹ ہی میں لیٹتے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ کلام مقدس میں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ بنی اسرائیل جون سی ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر جون سا ہے وہ روزے رکھتی تھی۔ پہلی وجہ جو ہم نے دیکھی وہ کلام مقدس میں ہم نے سیکھا کہ بنی اسرائیل جب ان کے اوپر غمی کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، جب ان کے ہاں جون سی ہے کسی جو ہے موت کی جون سی ہے بڑے پیمانے پہ جو واقعہ ہوتی ہے تو وہ خدا کی حضوری میں جا کے اس روزے کو رکھتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ آج ہم خدا کے پر ایمان کے وسیلے سے جون سا ہے آج کے مسیحوں کو جب ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹے، جب ان کے جون سے ہے کسی عزیز و قارب کی جو ہے وہ موت واقعہ ہو جائے تو وہ خوش اور شادمان ہوں۔ کلام کہتا ہے انسان ہونے کے ناطے ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم غم کا اظہار ضرور کرتے ہیں، لیکن کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ سوتے نہیں، وہ مرے نہیں بلکہ مسیح میں سوتے ہیں، اور جب مسیح جون سے ہے جب دوبارہ آئیں گے تو وہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دوسری وجہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جب اپنے گناہ کا احساس کرتی ہے تو وہ خداوند کی حضوری میں جاتی ہے اور روزہ رکھتی ہے۔ اسی طرح جون سا ہے بے شمار حوالے ہیں۔ ہم یوئیل نبی کی کتاب اس کا پہلے باب میں چلتے ہیں۔ یوئیل نبی کی کتاب اس کا پہلا باب جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس کی ہم جون سا ہے یوئیل پہلا باب اس کی 13 سے 15ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے اے کاہنوں کمریں کس کے ماتم کرو، آئے مذبح پر خدمت کرنے والوں واویلا کرو، آئے میرے خدا کے خادموں آؤ اور رات بھر ٹاٹ اوڑھو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ اس روز پر افسوس کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے، وہ قادم مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل جون سی ہے وہ چیختی ہے، وہ چلاتی ہے، وہ خداوند کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کی جون سی ہے طلبگار ہوتی ہے اور روزہ رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جون سے وہ دیکھتے ہیں یوئیل نبی کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 12 سے 15 آیت بھی جون سی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب جون سا ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے تو وہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ہم یرمیہ نبی کا صحیفے میں جائیں 36واں باب اس کی 9 سے 10ویں آیت ہمیں یوں بتاتی ہے۔ ہم جون سا ہے وہ دیکھتے ہیں دانیل نبی کی کتاب 9واں باب اس کی پہلی 5 آیات کو اگر ہم دیکھیں، دانیل نبی کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات کا ہم مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے دارا بن اخسورس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانییل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا
جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرمانبردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام اور آئین کو ترک کیا ہے۔ ہم کلام مقدس کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری وجہ جس کی بنا پر بنی اسرائیل جون سی ہے وہ روزہ رکھتی ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی جون سی ہے وہ طلب کرنے کے لیے وہ یہ روزہ رکھتی ہے۔ جب جب وہ گناہ کی میں گرفتار ہوتے ہیں، جب جب وہ خدا کی نافرمانی جون سے وہ کرتے ہیں، وہ اپنے گناہ کا احساس کرتے ہیں اور اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے خداوند کے حضوری میں چلاتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ ہم اسی طرح ایک اور حوالہ نہیمیہ کی کتاب پہلا باب 4 سے 9 آیت کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہم نہیمیہ 9 باب پہلی 3 آیات کا مطالعہ کریں تو یہی چیز ہمیں جون سے ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل جون سی ہے وہ روزہ رکھتی ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ ہم نہیمیہ کی کتاب میں جو ہے وہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس جون سا ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ نہیمیہ کی کتاب اس کا ہم 9واں باب جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ کلام مقدس جون سا ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ وہ دوسری وجہ ہے جب بنی اسرائیل اپنے گناہوں کا احساس کرتی ہے، ان گناہوں کا جن میں وہ گرفتار ہے، ان گناہوں کا جن کی وجہ سے جو ہے وہ خدا سے دور ہے، تو وہ احساس کرتی ہوئی اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کے چلتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹاٹ اوڑھتی ہے اور جون سا ہے خدا سے معافی طلب کرتی ہے۔ یہ وہ دوسری وجہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل روزہ رکھتی ہے۔ کلام مقدس میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ بھی جون سی ہے وہ آج مسیحی لوگوں کے لیے جون سی ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ مسیحی جون سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھنے کے پابند نہیں ہیں۔ مسیحی اس وجہ سے پابند نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند جون سا ہے وہ صلیب پر چڑھتا ہے، میرا اور آپ کا خداوند جون سا ہے وہ اپنی جان جون سا ہے مہار فدیہ کے لیے دیتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے اپنا خون بہاتا ہے، اس کے مار خانے سے جون سا ہے ہمارے گناہ جون سے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جون سا ہے اب کسی اور جون سا ہے وہ قربانی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ خداوند خدا جون سا اس کا شکر ہو کہ میرے اور آپ کے جون سے ہیں وہ گناہوں کو اس نے اپنی خون سے جون سا ہے وہ دھو دیا ہے، اور آج جون سا ہے یہ وجہ جس کی بنا پر بنی اسرائیل جو ہے اپنے گناہوں کی معافی کی طلبگار ہوتی تھی، ہمارے گناہ جون سے ہیں وہ مٹ چکے ہیں۔ ہم اسے پہلا پترس پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں اور اس کے بعد پہلا پترس 2 باب میں دیکھیں گے۔ پہلا پترس ہم اگر آپ دیکھیں پہلا باب اور اس کی 3 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں
اپنی بڑی رحمت سے اس مرسی کے لیے جس سے بنی اسرائیل جو ان سے ہے اس رحم کو طلب کرنے کے لیے، اس مرسی کو حاصل کرنے کے لیے جو بنی اسرائیل اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے خداوند کی حضوری میں جاتی تھی، روزے جو ان سے وہ رکھتی تھی، اپنی جانوں کو دکھ دیتی تھی، آج میرے اور آپ کے خدا نے اپنی جان کو جو ان سے دکھ دے کر میرے اور آپ کے گناہوں کو جو ان سے وہ دھو ڈالا ہے، اور خدا کی طرف سے ہمارے پر بڑی رحمت ہوئی ہے۔ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم ایک اور حوالہ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تم کوئی امت نہ، پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر رحم کیا ہے، اس نے ہمیں جون سا ہے اس گناہوں کی معافی بخش دی ہے۔ اب جب آپ جون سا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کے گناہ جون سے بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ اس گناہ کی مزدوری جو کہ موت ہے، اب آپ اس گناہ کی لعنت جو کہ موت ہے اس کے حقدار نہیں ٹھہرے، بلکہ آپ ایک نئے سرے سے جون سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب آپ جب اس پر ایمان رکھتے ہوئے جب آپ سے انجانے میں گناہ سرزد ہوتا ہے تو آپ کو جون سے کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ خدا کی حضوری میں جائیں اور اس سے جون سا ہے یہ توبہ کریں، اس سے وعدہ کریں کہ اے خدا میں آئندہ سے تیرا جون سا ہے گناہ نہیں کروں گا، میں تیرے حکموں کو پامال نہیں کروں گا، تیری شریعت کو نہیں توڑوں گا۔ خدا آپ کو جون سا ہے معاف کرتا ہے۔ کلام مقدس جون سا ہے اس کا شکر ہو کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے خدا کی قربانی کے باعث گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ ہم تیسرے وجوہات کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جو بنی اسرائیل جس کی بنا پر جو ہے وہ روزے رکھتی تھی۔ یہ تیسری وجہ جو ان سی ہے وہ ہے جب بھی وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتی تھی، جب وہ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہے تو وہ جو ان سا ہے اپنے آپ کو ہمبل کرتی ہے، وہ اپنی سول کو افلکٹ کرتی ہے، اپنی جان کو دکھ دیتی ہے اور روزہ رکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں داؤد نبی جو ان سا ہے وہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے۔ ہم زبور کی کتاب 109 زبور میں چلیں، 109 زبور اور کلام مقدس میں اس کی پہلی 5 آیات کا پہلے مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اے خدا میرے معبود خاموش نہ رہ، کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے، انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں، انہوں نے دعوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ کلام مقدس میں جو سا ہے داؤد نبی یوں فرماتا ہے کہ شریر جو سا ہے وہ میرے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کرتا ہے۔ ہم اسی زبور 109 اس کی اب 21 سے 24ویں آیت کے متعلق دیکھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ وہ کلام مقدس ہمیں یوں بتاتا ہے، لیکن آئے مالک خداوند اپنے خدا کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں ڈھلتے سایہ کی طرح جاتا رہا، میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا، فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا۔ کلام مقدس جو سا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کرائسس میں مبتلا ہوتے ہیں تو خدا کی حضوری میں جائیں۔ جب بھی آپ کے اوپر کسی قسم کی مصیبت طاری ہوتی ہے، جب بھی آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، چاہے وہ غیر اقوام کی طرف سے آپ پہ مشکل آئی ہے، چاہے وہ آپ کے ناکردہ گناہ کے وسیلے سے آپ پہ مشکل آئی ہے، چاہے وہ کیا اس کہتے ہیں آپ کسی آزمائش میں جو ہے گرفتار ہوئے ہیں، تو خدا جو سا ہے کلام مقدس کے ذریعے سے آپ یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو عاجز کرو، اپنے جون سے میری حضوری میں آؤ، مجھ سے معافی طلب کرو، مجھ سے جون سا ہے اپنے جو تمہیں پرابلمز ہیں، جو تمہیں شکایات ہیں، جو تمہیں غیر اقوام سے جون سی ہے مشکلات میں تم درپیش ہو، میرے حضور آؤ
اور مجھ سے رحم طلب کرو، اور خداوند خدا آپ پر رحم کرتا ہے، خداوند خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے جب آپ خالی پیٹ کا روزہ رکھ کر نہیں بلکہ اپنی جان کو دکھ دینے کے لیے اس کی حضوری میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو انڈیلتے ہیں۔ جان کو دکھ دینے کا مطلب اپنے آپ کو انڈیل دینا، اپنے اندر سے کینہ کو، اپنے اندر سے بغض کو، اپنے اندر سے بری خواہشات کو جون سا ہے جب آپ نکال پھینکتے ہیں تو آپ جون سا خداوند کی حضوری کے طالب ہوتے ہیں، آپ اس کی حضوری میں جاتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں اور خدا آپ پر رحمت کرتا ہے۔ ہم اسی طریقے سے ایک دیکھتے ہیں دوسرا سیموئیل 12 باب اور اس کی 16 سے 18ویں آیت میں، دوسرا سیموئیل 12 باب اور اس کی 16 سے 18ویں آیت کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ داؤد بادشاہ جو ہے وہ سخت مصیبت میں ہے، اور داؤد بادشاہ جون سا ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، اور اس گناہ کے نتیجے میں اس کا بیٹا جون سا ہے بیمار ہوتا ہے، اور داؤد بادشاہ خداوند کے حضور جون سا ہے وہ اپنی جان کو دکھ دیتا ہے، اور اس کے حضور جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تاکہ خدا اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کے بیٹا جون سا ہے بھلا چنگا ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرا سیموئیل 12 باب اس کی 16 سے 18ویں آیت میں، اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی، بس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑھے گا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ جون سا ہے اس گناہ کے وسیلے سے، جب اس گناہ کی جو ہے سبب سے اس کے بیٹے کے اوپر آفت آتی ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے، اس کرائسس کے اندر وہ روزہ رکھتا ہے، خدا سے منت کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے کہ اے خدا تو مجھے معاف کر دے، اس بچے کو جو ان سے بخش دے میرے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب وہ کسی کرائسس میں آئیں، آج آپ بھی جون سا ہے جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، جب کسی پرابلم میں گرفتار ہوں تو آپ خدا کے حضوری میں جائیں، خدا کے سامنے عاجز ہوں، اپنے آپ کو انڈیلیں اور روزہ رکھیں، اور خدا آپ پر رحم کرے گا اور خدا آپ کی سنے گا۔ ہم اسی طریقے سے جون سا ہے کلام مقدس میں اسی کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ لڑکا مر جاتا ہے تو ہم 21 سے 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں، کلام مقدس ہمیں یوں بتاتا ہے، تب اس کے ملازم نے اس سے کہا یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کہ آ جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا، پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹے گا۔ خداوند خدا ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم کلام مقدس کے اندر سے سیکھ سکیں کہ ہمیں جو روزے ہیں اس کے مقصد کیا ہے، کن بنا پر جون سا بنی اسرائیل جو ہے وہ روزے رکھتی ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دوسرا تواریخ 20ویں باب کی طرف چلتے ہیں، دوسرا تواریخ 20واں باب اور اس کی ہم پہلی 4 آیات کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی،
تب چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبو تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے۔ اور یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا، اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہوشفت جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو خداوند کے حضور جون سا ہے وہ دل سے جو ہے خداوند کے حضور عاجز ہوتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ ہم جو ہے عزرا کی کتاب 8 باب اس کی 21 سے 23 آیت کے اندر دیکھتے ہیں، جب بنی اسرائیل جون سی ہے کسی مصیبت میں گرفتار ہوتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی جون سے مصیبت طاری ہوتی ہے تو وہ خداوند کے حضور جاتے ہیں، خداوند کے حضور جو ہے عاجز ہوتے ہیں، اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور خداوند سے مدد طلب کرتے ہیں، اور خداوند خدا جو ہے اپنی رحمت ان پر کرتا ہے۔ آج ہم مسیحوں کو بھی جون سا ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں آج جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، جب ہم جون سا ہے کسی مصیبت کا جون سا ہے سامنا کر رہے ہوں، تو ہمیں خداوند کے حضور جانا ہے اور خداوند سے جون سا ہے مدد طلب کرنی ہے، تاکہ خداوند خدا جون سا ہے ہم پر رحم کر سکے۔ آئے ہم آخری حصے کی طرف جون سا ہے جو اس چوتھا جون سا جو ریزن ہے جس بنا پہ بنی اسرائیل جون سی ہے وہ روزہ رکھتی تھی، وہ ریزن ہے جب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے پیغام کے لیے تیار کرتا تھا، جب اس کو جون سے تیار کیا جاتا تھا کہ وہ خدا اس کے چنتا تھا، تو وہ روزے کے اندر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہت کے لیے جون سا روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہم لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 36 سے 38 آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 36 سے 38 آیت کی طرف آپ بڑھیں تو کلام مقدس آپ کو یوں سکھاتا ہے، اور آشر کے قبیلہ میں ہنا نام فنوئیل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے، یروشلم کی چھٹکارے کے لیے، خدا کی جو آئے گا اور اپنی بادشاہت قائم کرے گا اس کی بادشاہت کے لیے جون سا بنی اسرائیل جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ سول بادشاہ جون سا ہے، یہ جو کہ بعد میں جسے پالوس رسول کہا گیا، جب وہ اعمال کی کتاب میں جون سا ہم چلیں اس کے 9ویں باب میں، جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جون سا ہے نہایت ہی جو ہے وہ سخت گیر یہودی تھا، وہ جو ابتدائی مسیحی لوگ تھے وہ ان کو بدعت قرار دیتا تھا، وہ ان کو جون سا ہے کوڑے لگواتا تھا، انہیں قید خانوں میں ڈلواتا تھا، اور اسی کام کے لیے جون سا ہے جو ساؤل جون سا ہے وہ سردار کاہنوں کے پاس جاتا ہے، اور جون سا ہے وہ دمشق کے عبادت خانوں کے لیے وہ ان سے خط جون سا ہے لیتا ہے، تاکہ ان سب بدعتی لوگوں کو جو کہ مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، جن کو ساؤل جو ہے وہ بدعت کہتا ہے، ان کو جو ہے کھینچ کر باندھ کر جو ہے یروشلم میں لے کے آیا جائے۔ جب وہ جو ہے جا رہا ہے سردار کہنے سے پروانہ لے کر خط لے کر جب وہ جا رہا ہے تو خدا کا نور اس پہ جون سا وہ چمکتا ہے۔ ہم کلام مقدس کے اندر جون سا وہ دیکھتے ہیں، ہم اعمال کی کتاب 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے اگر ہم دیکھیں، اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے بعد خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد
خواہ عورت ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گرد گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ آئے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو ہے جو بعد میں جب خدا اسے چن لیتا ہے اپنی بادشاہی کے لیے، جب وہ ساؤل جو کہ مسیحوں کو بدعتی قرار دیتا ہے، مسیحوں کو جو ہے مارتا ہے، ان کے کوڑے لگواتا ہے، انہیں قید خانے میں ڈلواتا ہے، جب خدا اسے چن لیتا ہے، جب خدا اسے پکڑ لیتا ہے کہ تو میرے نام کی منادی کرے گا تو خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے، خدا اسے بتاتا ہے کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اور ہم 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں، 9ویں باب کی 9ویں آیت میں، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ وہ 3 دن جون سا ہے ساؤل بادشاہ پالوس بننے سے پہلے 3 دن تک جون سا ہے وہ روزہ رکھتا ہے کیونکہ خدا اسے چن لیتا ہے کہ وہ اب سے تو میرے نام کی منادی کرے گا۔ کلام مقدس جون سا ہے یہ وہ چوتھی وجہ ہے جس کی بنا پہ جون سا ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے۔ اور ہم اسی باب کی 18 اور 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب 9واں باب اس کی 18 اور 19ویں آیت میں، اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ 3 دن کا جو ہے ساؤل روزہ رکھتا ہے جب خدا اسے چن لیتا ہے کہ تو آج سے میرے نام کی منادی کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جو ابتدائی کلیسیا ہے انطاکیہ کے جو چرچ لیڈرز ہیں وہ فاسٹ کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ ہم اعمال کی کتاب 13ویں باب کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کریں۔ اعمال کی کتاب 13واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات، برناباس اور ساؤل کو مخصوص کیا جاتا ہے۔ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس اور قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ روح کہتا ہے کہ انہیں مخصوص کر دو، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، انہیں علم ہے کہ آج سے یہ لوگ جو ہے وہ خدا کی بادشاہت کی منادی کریں گے۔ کلام مقدس جون سا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ وہ 4 وجوہات ہیں جن کی بنا پر جون سا ہے روزہ رکھا جاتا تھا۔ ہم اسی طرح اعمال کی کتاب 14 باب جو ہے اس کی 23ویں آیت میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب 14 باب اس کی 23ویں آیت، تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ روزہ سے دعا کر کر جب آپ روزہ رکھیں گے، روزہ خالی پیٹ کا نام نہیں ہے، روزہ پیٹ کو دکھ دینے کا نام نہیں ہے، روزے کے ساتھ کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ دعا کریں گے۔ دعا کا جو اہم جز ہے وہ ایمان ہے۔ جب آپ ایمان کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس کے حضوری میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیلتے ہیں، اپنی تمام بری خواہشات کو اٹھا پھینکتے ہیں، ایک نئے سرے سے خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، اس سے وعدہ کرتے ہیں، اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں،
روزہ رکھتے ہیں خدا آپ کی جون سے سنتا ہے، خدا آپ کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا جون سا ہے وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جون سا ہے تمجید دیں، ہم اس کی حضوری میں آئیں، اس سے جون سا معافی طلب کریں، اس کے لیے جون سا ہے اپنی زندگیوں کو تیار کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اس کے اگلے حصے کے اندر ہم جو ہے وہ ایٹیٹیوڈز، وہ رویے جون سے ہیں کہ روزہ جون سے ہے وہ جب آپ رکھیں تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، بائبل مقدس آپ کو کیا سکھانا چاہتی ہے، کیا وہ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ جون سے محض اپنے پیٹ کا روزہ رکھیں۔ کلام مقدس کے اندر سے ہم اس کے اگلے حصے میں یہ سیکھیں گے کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے روزے کے اندر، اور ہم جون سا ہے اپنی زندگیوں کو خداوند کے حضور کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ خداوند ان سب کو جو اس کی حضوری میں جاتے ہیں، جو اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، جو اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری شریعت کو، تیرے آئین کو، تیرے حکموں کو نہیں توڑیں گے، تو ہم پر رحم کر، وہ رحم کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔